علیکم ناظرین، اعتداد نیوز سے ابوالمعظم ترابی آپ کی خدمت میں پروگرام سین کنارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کتابوں کی، ادب کی، تاریخ کی، مذہب کی اور دیگر شعبہ جات کی، کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں ہماری شخصیت کو بنانے میں، ہمارے معاشرے کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانے میں، اور ہماری جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، ہمارا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کتابوں سے، اور ہمیں یہ سب کچھ بتاتے ہیں ہمارے شعراء، ہمارے دانشور، ہمارے ادیب، ہمارے مورخ، ہمارے محققین، ہمارے دیگر شعبہ جات کے لوگ۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہمارے مفتی محمود میموریل لائبریری کے انچارج ہیں شاہ نواز صاحب، جو اپنے طور پہ بھی ایک افکار اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو کتابوں سے منسلک رکھ کے وہ لائبریرین کا ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بھی پیدا ہو اور لوگ کتاب بینی کی طرف دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ مفتی محمود لائبریرین میں کتنی کتابیں ہیں اور کس کس شعبے سے وہ کتابیں لی گئی ہیں، اور ہمارے جو مقامی لوگ ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، دانشور ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، محققین، مورخین ہیں، ان کی کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں یا نہیں، دستیاب ہیں یا نہیں، اور دیگر امور پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں شاہ نواز صاحب کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ مفتی محمود لائبریری کب قائم ہوئی تھی اور اس میں کتنی کتابیں اب تک موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ اعتدال نیوز کا بہت بہت شکریہ، اور ترابی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بہت پازیٹیو اسپیکٹ میں مجھے یہاں بلایا کہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ مفتی محمود پبلک لائبریری جو ہے یہ آرکائیوز اینڈ لائبریریز ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے انڈر کام کر رہی ہے۔ یہ ایک پروونشل جو ہے نا وہ محکمہ ہے۔ یہ لائبریری جو ہے 2009 میں بنی تھی۔ تو اس کا افتتاح جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس وقت جو کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے 27 مئی کو اس کا افتتاح کیا تھا۔ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے اندر پورے صوبے میں کوئی 16 جو ہے نا وہ برانچز ہیں، ہر تقریباً ڈویژن لیول پر، اور وہ جو اضلاع ابھی مرج ہوئے ہیں، فاٹا کے جو اضلاع ہیں، تو انشاءاللہ گورنمنٹ کا یہ بھی پلان ہے ہائر اتھارٹیز کا کہ وہاں بھی ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ایک پبلک لائبریری جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے گی۔ تو پہلے جب یہ لائبریری اسٹیبلش ہوئی تھی تو تقریباً جو ہے یہ 7000 بکس کی کلیکشن تھی۔ تو اتھارٹیز کی وجہ سے اور سب کے تعاون کی وجہ سے تقریباً ہر سال جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا رہا، تو اس میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے بکس کی وہ انہانس ہوتی گئی، مطلب حصہ اس کا بڑھتا گیا۔ اس لائبریری کو ہم نے کوئی 5 شعبوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک ہے لیڈیز اینڈ چلڈرن سیکشن، جہاں بچے اور فیمیل جو ہیں ہماری وہ اس سے استفادہ حاصل مطلب کر اس میں سکتے ہیں۔ پردے کا اہتمام ہے، علیحدہ سے جی، پورشن اس ہے میں یہ ہے کہ علیحدہ ہم نے جی، جو بالکل۔ ڈورز ہیں ان کو ہم نے پیپر کے ساتھ جو ہے نا وہ کنسیل کیا ہوا ہے، یعنی اس کو آپ ٹنٹڈ گلاس کہہ سکتے ہیں، تاکہ یعنی باہر والا نہیں دیکھ سکتا، اندر جو بچیاں بیٹھی ہوئی یا بچے ہیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں، مطلب وہ آزادانہ طور پہ ہاں اسٹڈی کر بالکل۔ سکتے کوئی ہے ہیں۔ ہمارا جو کے پی ہے یا سپوز ہمارا ڈی خان ہے، یہ تھوڑا سا قبائلی اور کنزرویٹو تھوڑی سی ٹچ دیتا ہے نا، تو بچیاں یا جو لڑکیاں یا وہ فیمیل ہیں وہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن محسوس کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ مرد حضرات اگر کسی کا کوئی کام ہو بھی سی بکس لیتا ہے سپوز اس سیکشن سے، یا کوئی اس کا کوئی دوسرا کوئی کام ہے، تو وہ نہ کر کے جا سکتے ہیں، یعنی پہلے اجازت ضروری ہے۔ لیڈی سیکشن کے لیے ہم نے ایک لیڈی انچارج بھی اس سیکشن کی جو ہے نا ہم نے ڈپلائی کی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں جیسے بی ایس پروگرام ساتھ کالج سے آتی ہیں یا یونیورسٹی سے آتی ہیں، یا ویسے وہ ایز اے پبلک اگر ممبرشپ حاصل کرتی ہیں، تو ان کو یہ تردد اور یہ ڈیفیکلٹی نہ ہو کہ سارے پروسیس جو ہے نا وہ مردوں کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑے، یعنی کارڈ لینا تو وہ مرد کے پاس جائے، ویریفیکیشن ہے تو وہ مرد کے پاس جائے، فیس جمع کرانی ہے تو وہ
یا ریٹرن کرنی ہے فیس یا بکس لینی ہے یا بکس جمع کرانی ہے یا ریٹرن کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا انٹریکشن یہ سارا پروسیس ان کا خاتون کے ساتھ ہی ڈیل کرتی ہے تاکہ ان کو ایک سیفٹی محسوس ہو اور وہ انسیکیور جو ہے وہ محسوس نہ کریں. اس طرح ہمارا جو بچے ہماری قوم کے معمار ہیں, مطلب ہے کہ یہ مستقبل کے جو ہے نا یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور انہوں نے ہمارے مختلف فیوچر کی جو ہے نا باغ اور سنبھالنی ہے. تو ان کا بھی ہم نے لیڈیز سیکشن کے اندر ایک علیحدہ سیکشن ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ بچے بھی اپنے ان کی ایکٹیویٹیز بکس ہیں یا لرننگ کی ہیں یا سیلف ہیلپس کی بکس ہیں. اور لیڈیز سیکشن میں ہم نے کوکنگس کی ہیں, کشیدہ کاری کی ہیں, اسلامک لٹریچر ہے تاکہ وہ اپنے جو ہے کردار کو اسلامی اصولوں کے تحت جو ہے وہ گزار سکیں اور اسٹڈی کر سکیں. اور ناولز ہیں, اگر جن کو پوئٹری کا شوق ہے تو پوئٹری کی بھی اچھی خاصی کلیکشن ہم نے وہاں ڈیولپ کی ہوئی ہے. اسی طرح میگزین ہے جیسے فیملی میگزین ہے یا اخبار جہان ہے, وہ بھی ان کی ضرورت کے لیے ہم نے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر. اس طرح دوسرا شعبہ ہمارا جو ہے نا وہ اورینٹل سیکشن ہے. جیسے اورینٹل کا مقصد یہ ہے کہ علوم شرقیہ یا مشرقی علوم جن میں جتنا بھی اردو, فارسی, پشتو, سرائکی یا سندھی پر مواد ہے تو ہم نے سارا وہ مواد وہیں اکٹھا کیا ہوا ہے, اسٹیک وہاں ان کا بلڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں ناولز ہیں یا اسلامک لٹریچر ہے یا ہسٹری ہے, ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر ہے, بایوگرافیز ہیں یا سفر نامے ہیں. یہ سارا جو اردو میں پبلش ہوا ہے تو وہ وہیں ہم اس کو سبجیکٹ وائز اس کو ارینج کیا ہوا ہے. یعنی آنے والے کو کسی بھی ممبر کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ وہ یعنی کتاب کو ڈھونڈتا ہے, اسپیسیفک جو ہے نا وہ اسٹیک پر جائے گا, وہ شیلف پر جائے گا اور اپنے جو ہے نا وہ ناول ہے تو ناول اٹھائے گا, کمپیوٹر کی بک ہے تو کمپیوٹر کی اٹھائے گا, اور بایوگرافی ہے, ادب کی ہے, تاریخ کی ہے, مذہبی ہے, تو اپنے اپنے وہ شیلف پر جائے گا اور اپنے ریکوائرڈ چیز کو لے گا. اسی طرح تیسرا شعبہ ہمارا جو ہے نا وہ انگلش سیکشن ہے. اب جتنے بھی علوم انگلش میں ترجمہ ہوئے ہیں یا انگلش میں چھپے ہیں, چاہے سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, لٹریچر ہے, ادب ہے, اسلامک لٹریچر ہے, اس میں یہ سارا لٹریچر ہم نے انگلش لٹریچر کو علیحدہ ایک سیکشن میں ڈپلائی کیا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا ایک سیکشن جو ہے وہ آرکائیو سیکشن ہے. آرکائیو 2009 سے جتنی بھی اخباریں ہماری ڈی خان میں آ رہی ہیں, چاہے وہ لوکل ہیں یا قومی ہیں, انگلش میں یا اردو میں, وہ ساری اخباروں کو ہم منتھ وائز ان کو جلد کر لیتے ہیں, سب اخباروں کو, تاکہ ریسرچر کے لیے, اسکالر کے لیے, یہ پرائمری سورس ہے ہمارے انفارمیشن کا یا ڈیٹا کلیکشن کا ریسرچر کے لیے, وہ ہم نے آرکائیو سیکشن جو ہے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اب کوئی اولڈ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے یا کوئی پرانی خبر آ جاتی ہے پبلک ریکارڈ کے لیے, تو کورٹ میں ضرورت پڑ جاتی ہے یا ریسرچ کے لیے, تو ہم جو ہے نا وہ اس کو ہائی کورٹ میں چاہے اس کو ایز اے ایویڈنس پیش کرتا ہے یا کسی بھی اسٹیٹسٹیکل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم یہ فیسلٹیز, مطلب یہ ریکارڈ آپ کے پاس دستیاب ہوتا ہے. جی ہمارے پاس 2009 سے لے کر آن ورڈ ابھی تک ہے. اسی طرح دوسرا ہمارا جو یہ ہمارا چوتھا جو سیکشن ہے, سوری یہ ہمارا چوتھا سیکشن, پانچواں سیکشن ہمارا ریفرنس ہے. اب ریفرنس وہ ہے کہ وہ میٹیریل ہوتا ہے جو آپ ہوم ریڈنگ کے لیے نہیں ہوتا, آپ گھر میں نہیں لے جا سکتے. مثلا اس میں ڈکشنری پڑی ہوئی ہے, اس میں انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں ایٹلیسز ہیں, نقشہ جات ہیں یا کارکانڈنس ہیں, یا اسی طرح احادیث کی ریفرنس بکس ہیں. تو وہ آپ کو یعنی ریفرنس بک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ریڈی میڈ ریڈی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ کسی لفظ کا میننگ دیکھتے ہیں تو آپ اردو یا انگلش ڈکشنری کو کنسلٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو A to Z ساری ڈکشنری پڑھنی پڑتی ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے کہ آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو آپ اس کو پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ڈکشنری ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب موبائل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکٹرانکلی آپ کے پاس اگر سپوز لائٹ ہے نہیں ہے, بیٹری چارجنگ ہے نہیں ہے, فیسلٹی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ کاپی مل جاتی ہے. آپ ہارڈ کاپی ایزیلی آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, نوٹس بنا سکتے ہیں اپنے. تو یہ ہمارے یہ اچھا. اس میں ایک چھٹا سیکشن ہم نے انٹرنیٹ کا وہ بنایا ہوا ہے. اچھا ایک مجھے یہ بتا دی جائیں کہ یہ جو کاپی کرانی ہو وہاں پر, تو کاپی لائبریری کے اندر ہی ہو جاتی ہے یا باہر جا کے کرانی جی اگر سپوز یہ ہے کہ جو ویسے تو کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ہم بہت سی چیزوں کو تو کاپی نہیں کر سکتے, لیکن جو بچے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں ان کو 1-2 پیجز ہوتے ہیں جو کوئی ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں یا کوئی اسائنمنٹ انہیں تیار کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمارے فوٹو کاپی کی صورت موجود ہے جو کہ نامینل ریٹ پر ہم جو ان کو فوٹو کاپی کر دیتے ہیں. یا پھر اسی طرح ہمارے پاس پرنٹر کی فیسلٹی ہے, اگر کسی نے کوئی 2, 4, 5, 10 پیجز کا پرنٹ آؤٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان کو ہم جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں نامینل پیسوں سے, مطلب مارکیٹ ریٹ سے. بہرحال وہ مارکیٹ میں بھی اس نے جا کے پیسے دینے ہیں نا, تو یہ جو یہاں ہم نے فیسلٹی فور اسٹیٹ یا اس کی رکھی ہوئی ہے
انٹرنیٹ کی جی جی یا صحیح سپوز پرنٹر کی، وہ جی یہ ہے صحیح کہ اب وہ بائک پر جائے گا تو اس کا یہ ٹائم بچے گا، جی جی پیٹرول ہاں بچے گا، ہاں انرجی بالکل بچیں ہاں گے، جی جی اور بالکل مارکیٹ ہاں میں پیسے بھی صحیح زیادہ ہو جاتے جی ہیں، جی ہاں تو یہ اس کا صحیح ٹائم صحیح سیونگ ڈیوائس ہے کہ جی وہاں جی اس جی کو جی ایک ہی چھت کے ہاں تلے یہ مطلب یہ تو ساری بڑی بہت فیسلٹیز بڑی سہولت ہے اس جی کے جی لیے جی جی صحیح 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 بالکل. تو انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے تھے جی اپنا انٹرنیٹ سے جی ہمارے پاس فی الحال کوئی 8 کمپیوٹر جی سیٹ جی ہیں، ہاں جی تو جی وہ اس طرح صحیح ہے کہ اس کا جو ہے نا ہم نے 15 روپیز پر آور جو ہے وہ اس کا ہم نے اچھا اسٹوڈنٹ کے صحیح لیے ایک پیکیج انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہاں، کہ صحیح 15 صحیح روپے وہ فی گھنٹہ آتی ہیں، جی جو جی اپنے جو ہاں اسائنمنٹ کرنی ہوتی ہیں یا کوئی ریسرچ مٹیریل انہوں نے جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے جی جی یا دیکھ صحیح کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، جی جی تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے. اچھا اچھا صحیح. تو اچھا ابھی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ علوم شرقیہ جو ہے، جی جی تو آپ نے جو غربی علوم کی بات کی ہے تو اس میں آپ نے سائنس کی بات کی ہے کہ اس میں انگلش لٹریچر اور اس میں سائنس کی کتابیں بھی جی ہیں، جی تو کیا علوم شرقیہ میں بھی سائنس کی کتابیں ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ اب یہ تو پورے ملک کا ایک فنامنا ہے کہ جی سائنس کی جو بکس ہیں یا میڈیکل کی ہیں جی ہاں ان کا اردو لینگویج میں ایز سچ ترجمہ نہیں ہو سکا، اچھا اچھا صحیح لیکن صحیح یہ ہے کہ بہت تھوڑی قلیل مقدار میں کوئی اکا دکا جیسے اچھا کسی کا اچھا اگر اچھا صحیح وہ ترجمہ ہوا ہے، ٹرانسلیشن ہوئی جی ہے، جی ہاں تو صحیح ہم اس کو پرچیز کر کے وہاں ہم نے وہیں رکھا ہوا ہے. صحیح تو اس کے صحیح ساتھ ہم نے یہ تھا کہ ہمارا ایک پروگرام یہ ہم نے شروع کیا تھا کہ لوکل جو ادیب ہیں مصنفین ہیں ان کے جی لیے ہم نے ہاں ایک جی کارنر جو ہے نا وہ اس میں مختص ترابی کیا ہے صاحب جی آپ جی بھی ہاں تھے، سب جی جی مطلب جی گلزار صحیح صاحب تھے، ٹھیک وہ ایک صحیح ہم نے صحیح صحیح مطلب سیکشن ہم نے آپ کی مہربانی شکریہ کہ آپ کی گلزار صاحب کی اور میری ریکویسٹ پہ آپ نے ہاں یہ کام کیا. نہیں جی یہ جی آپ کی جو جی ہے نا جی وہ ویلکم کوآرڈینیشن ہے اور آپ کی جی جی مہربانی ہے کہ جی ہم جی تینوں نے مل کر جی یہ جی ایک جی اس جو ہے نا وہ کار خیر کا ہم نے ذمہ لیا تھا. جی جی ایک صحیح اس کا جو کارخانہ ہم نے کھولا ہے جی جی وہاں جو ہے نا کبھی کبھی وہ ہماری شعراء کی جو ہے نا وہ مشاعرے بھی ہو جاتے ہیں، جی جی کبھی صحیح کبھی ہاں ادبی صحیح بیٹھک بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی اب جی تو چونکہ وہ کووڈ-19 کی ایک وبا ہے جی جی عالمی، ہاں ظاہر ہے تو وہ لاک تو ڈاؤن جب تالہ بندی ہے صحیح تو اس کے لیے یہ چیزیں ساری بند ہیں، ہاں لیکن صحیح یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آپ جی ہی لوگوں کے ہاں تعاون سے اور آپ کی جی جی مہربانی جی سے جی یہ ایک انٹریکشن اور یہ ایک سلسلہ چل نکلا تھا. جی جی تو اللہ صحیح تعالیٰ سے ہوپ ہے کہ آگے بھی یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ جو ہی حالات ٹھیک ہوں گے یہ ہاں. دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم پھر ریکویسٹ بھی کر لیتے ہیں اپنے جو ہمارے لوکل مصنفین ہیں، ہمارے شعراء ہیں، ہمارے ادیب ہیں، محققین ہیں، کہ ہم نے بہت ساری کتابیں جمع کرنے کی کوشش کی، ہمارے جو لوکل لکھاری ہیں جی یا شعراء ہیں، تو اب آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کتنی حد تک ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس یونٹ میں اور ہمیں کتنی چاہیے. ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے دسترس میں وہ کتابیں نہیں ہیں، اگر ان کی دسترس میں ابھی بھی ہوں تو وہ اپنی کتابیں وہاں جمع کرا سکتے ہیں. دیکھو اس یہ اعتدال نیوز کے فورم کی توسط سے اور گلزار صاحب جو تھے اور ترابی صاحب آپ خود جی اور جی میرا بھی جو حصہ بقدر جسا تھا ہم نے کوشش کی تھی، اور آپ کی زیادہ کوشش ہے کہ آپ ایک ایک گھر پر گئے ہیں، وہ جو رائٹر تھے ہمارے یا جی ادبا تھے یا جی مصنفین تھے، جی تو آپ نے ان سے بھی اچھا خاصا ایک ذخیرہ جو ہے 2 کاپیاں 4 جس مصنف جن تھی وہ آپ نے اکٹھی کر کے دی ہیں. جی لیکن یہ تو ایک سیڈ منی ہے نا، جی یہ تو ایک سیڈ ہے، مطلب ہم نے جی ایک جی بیج ہے. جی اب اس کو پھلنے پھولنے کے لیے ہمیں مزید ایفرٹس کرنی چاہیے کہ جن ہمارے جو لوکل شعراء ہیں ان کی اگر کوئی بکس وغیرہ اگر پبلش ہونے سے رہ گئی ہیں یا یہ ہے کہ ان کی جو پبلش ہوئی تھی لیکن وہ اب ان کی جو ہے نا وہ نہیں مل رہی، تو ہم یہ ہے کہ ان کی کوئی کاپی کرا لیں یا ان کی مزید جو ہے ان کو مخیر حضرات سے یا جیسے بھی ایک مختلف NGO سے یا جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع دے اور دوبارہ چھاپ کر اس لائبریری میں یہ رکھے. یہ پبلک لائبریری ہے، اس شہر کی ڈی خان ڈسٹرکٹ کی لائبریری ہے، اور سب سے زیادہ حق یہاں کے جو مصنفین ہیں اکابرین ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کی کلیکشن زیادہ سے زیادہ ہو. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ لمیٹیڈ ایک محدود قسم کے ذرائع یا فنڈ ہوتا ہے، تو ایسے جو ہے نا ہم اس کو انگیج نہیں کر سکتے ایسے فنڈ کو، یا ہم وہ نہیں کر سکتے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کو مل کر وہ جو ایفرٹس ہماری جاری تھیں اور اس میں ایک وقتی ایک جو ہے نا تھوڑی سی بریک آئی حالات کی وجہ سے، ہم دوبارہ اس کو شروع کر لیں اور اس میڈیا کی توسط سے اور اعتدال نیوز کی توسط سے. اعتدال نیوز ویسے بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور لوکل خبریں ہیں اور اضلاع کی ہیں جو ساتھ ساتھ ساری چیزوں کی کوریج دے رہا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک قدم مزید آگے آ کر ہماری جو کلیکشن ہے لوکل شعراء کی یا لوکل ادبا یا مصنفین کی، ان کو بھی جو ہے نا
توجہ دی جائے، پروجیکشن دی جائے اور ان کا میٹیریل یہاں کلیکشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کی جائے تاکہ جو ہے نا ہمارے آنے والی نسل جو ہے ان سے استفادہ حاصل کرے۔ چلیے پھر ایک سوال تو یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ اس میں میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ مفتی محمود لائبریری ہے، کتابیں ہیں، ہماری لوگوں کا رجحان ہے، وہ کس طریقے سے میڈیا جو ہے کوشش کر سکتا ہے کہ لوگ دوبارہ کتابین کی طرف آ جائیں، مفتی محمود لائبریری جائیں، وہاں ممبرشپ لیں، اس کا طریقہ کار بھی آپ بتا دیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبرشپ کا طریقہ بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے 300 روپے رکھے ہوئے ہیں سالانہ؟ جی سالانہ، جی جی۔ اس میں سے 200 روپے سیکیورٹی ہے۔ اچھا جب بھی وہ اگر اس کا سیشن ختم ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ شپ سے وہ چلا جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کی جاب لگ جاتی ہے، اسٹڈی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ممبرشپ ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو 200 روپے واپس مل جاتے ہیں۔ اچھا مطلب وہ تو 100 روپے ہو گئی نا، وہ 100 روپے ہو گئی، صرف 300 روپے جمع کرانے پڑتے ہیں سیکورٹی کے ساتھ۔ اسی طرح اب آ جاتی ہے اسٹوڈنٹ نے جنرل پبلک ہے، جی جی ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ 600 روپیہ دیں گے۔ اچھا اس میں 300 روپے سیکیورٹی اور 300 روپے جو ہے نا اس کی وہ فیس ہوگی۔ تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ سالانہ اصل میں 300 روپے فیس ہے۔ جی جی، تو وہ یہ 300 روپے جو سالانہ ہے یہ 25 روپے ماہانہ بنتی ہے۔ اچھا اب اتنا سستا سودا میرا خیال میں آج کی مہنگائی کے دور میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ 1000 کی کتاب لے جائیں، آپ روز کتابیں لے جائیں، روز واپس کریں، یہ آپ کی سوادید پر ہے کہ آپ ایک رات میں کتنی کتابیں اور کتنے 100 کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو 12 آنے پر ڈے پڑے گا، وہ راؤنڈ اباؤٹ 25 روپے بنتی ہیں۔ تو یہ سستا نہیں، یہ مفت سودا ہے۔ تو اس مفت سودے سے جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ کار خیر ہے اور اس میں سب آئیں اور جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا پیاس بجھائیں۔ اچھا یہ جو ہماری سالانہ فیس ہے مطلب 300 روپے اسٹوڈنٹ کی ہے، 600 روپے جو ہے عام ممبر کی ہے، تو یہ جو پھر جب وہ نئے سال کی فیس جمع کرائے گا تو وہ 100 روپے جمع کرائے گا یا 300 کرائے گا یا 600؟ سیکیورٹی اس کی پڑی رہے گی۔ اچھا جو اسٹوڈنٹ ہے تو وہ 100 روپیہ جمع کرائے گا، اگر وہ جنرل پبلک ہے تو اس میں وہ 300 کرائے گا۔ ہاں وہ 300 کرائے گا، مطلب آگے چل کے وہ پھر ایک سال کے بعد 100 روپے اور وہ 300 روپے جمع کرائے گا۔ یہ تراجی صاحب اتنا سستا سودا ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ آپ جاتی ہیں نا، سپوز کسی ہوٹل پر مڈ وے پر اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں جو 3 بچے میں ان کو آئس کریم کا 1 کپ یا 2 سکوپ کھلا دوں، تو میرے خیال میں وہ 300-400 روپے آپ کے وہیں ایک دن میں بلکہ ایک ہی گھڑی میں ختم ہو جائے۔ اور اگر کوئی ہمارا دل سخی ہو اور غنی ہو تو 100 روپے تو ہم ٹرپ بھی دے دیتے ہیں۔ جی جی ہاں، وہ مطلب ہے کہ کسی ویٹر کو یا مطلب وہ دیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی سستا سودا ہے اور یہ موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اچھا پھر ہم ایک اور کوشش ہم کر رہے تھے، تھوڑا سا ناظرین کو یہ ڈیٹیل بھی بتا دیں کہ یہ جو ہمارے لوکل جو لکھاری ہیں، ادبا ہیں اور شعراء ہیں، محققین ہیں، جتنے بھی مصنفین ہیں ان کی کتابوں کی کہ انٹرنیٹ پہ ہم نے ان کو باقاعدہ طور پہ اپلوڈ کرنا تھا، تو وہ سلسلہ بھی جاری ہے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ رک گیا ہے اور اسے پھر مزید ہم نے آگے چلانا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ وہ اس کو ہم نے سافٹ کاپی بنائی تھی، لیکن ہمارا جو پورٹل ہے اس پر اس کو اپلوڈ نہیں کیا، اس کی سافٹ کاپی بنی پڑی ہے۔ اس طرح ہمارا جو ہے نا وہ گلزار صاحب اور آپ ہی کی وجہ توسط سے جو غلام عباس سیال صاحب ہیں وہ سڈنی میں جو رہتے ہیں، تو ان کی مطلب ان کا بھی تعاون ہے، ان کے پاس کافی PDF فائل میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تعاون کر رہے ہیں اور اس میڈیا کی طرف سے ذریعہ اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تو وہ بھی مہربانی کر کے وہ انشاءاللہ یہ آواز بھی انشاءاللہ ان تک وہ مزید ہمارے ساتھ تعاون کر لیں تاکہ یہ جو ورچوئل ہے یا سافٹ جو کلیکشن ہم اس کو بھی ڈیولپ کر لیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے بھی جو ہے نا وہ ایک سنگل کلک پر جو ہے نا وہ اپنی معلومات لے سکیں۔ ٹھیک صحیح۔ تو آخر میں لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ میرے خیال میں یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مفتی محمود لائبریری کے حوالے سے اتنا نہیں جانتے کہ وہاں پر کتنی کتابیں ہیں اور ہم کس طریقے سے وہاں کتاب حاصل کر سکتے ہیں، وہاں جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اخبار پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ آخری کیا میسج دیں گے عوام کو کہ وہ آپ مفتی محمود لائبریری طرف متوجہ ہو، کتاب بینی کی طرف آئے اور وہاں سے جو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں؟ ویری گڈ کویسچن ترابی صاحب۔ جی تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ اسکول میں پہلے لائبریریاں ہوا کرتی تھیں۔ جی جی بالکل۔ ایک کمرہ ہوتا تھا، ہاں جی جی، کلاس روم ہوتا تھا، اس میں بچوں کی اصلاح کے لیے یا اسٹوری بکس یا اس قسم کی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ باقاعدہ وہاں لائبریرین تو نہیں ہوتا تھا لیکن
عمومی طور پر جو اردو جاننے والا ٹیچر ہوتا تھا یا جی انگلش جی والا ہاں تھا، کوئی نہ کوئی تو ٹیچر وہاں انچارج وہ انچارج اس کا ہوتا تھا، جی اور بچوں کو ایک تحریک دیتے تھے، موٹیویشن دیتے تھے. جمعرات کے دن جو آخری پیریڈ یا کلاس ہوتی تھی، بزم ادب کہتے بزم ہیں اس ادب، قسم جی کی، جی جی تو اس میں وہ ٹیچر موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ اس طرح کے لائبریری کی ممبرشپ لے لیں، لوکل جو اسکول کی تھی، تو وہاں ایک کتاب پڑھیں، پھر اس پر جو نا وہ مطلب ایک کوئی ریویو لکھ لیں. یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں. جی جی مطلب اس یہ کی ایک موٹیویشن جی ہوتی جی تھی. بالکل صحیح اب وہ کتاب اور وہ لائبریریاں جو ہیں، میں نے ایک دو اسکولوں کا، ہائر سیکنڈریز کا، جو کالجز کا تو میں نہیں کہہ سکتا، اسکولوں میں گیا ہوں تو وہ یا مکفل پڑھی ہیں یا وجود نہیں ہے ان کا، یا کتابیں نہیں اگر ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتھارٹیز کو چاہیے کہ کوئی مطلب ایسی قانون سازی یا ایک وہ کریں کہ ٹیچر کو لازم پابند کرائیں کہ بچوں کو مہینے میں ایک کتاب ضرور پڑھوائیں، اور اس کے جو ہے نا وہ انٹرنل مارکس رکھ لیں، کہ اس کو جیسے NCC ہوتی تھی کالجز میں، تو اس سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی 20-25 مارکس رکھ دیں کہ یہ آپ کے مارکس ہیں، آپ نے مہینے میں ایک کتاب اپنی مرضی کی پڑھنی ہے، ٹیکسٹ بک سے اور سلیبس سے اور اس سے ہٹ کر، تاکہ ان کی اور جو فیکلٹیز ہیں مینٹل ان کو جلا ہو، اور وہ مطلب ہے کہ علوم ان کے بڑھیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، یہ بھی جو ہے نا اسکول کے لائبریریوں پر توجہ دے، فنڈز جو ہے نا وہ مختص کریں، اور یہ مٹیریل جو ہے نا بکس کلیکشن ڈیولپ کرے، کلیکشن لیں، اور جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں یا جو بھی ہیڈ مدرس ہے، تو وہ اس چیز کو موٹیویٹ کرے، اور یہ اس کے باقاعدہ جو ہے نا جانچ پڑتال ہو، اور اس کے جو ہے نا وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو کہ یہ ایک مہینے میں کتنے اسٹوڈنٹ نے وہ کتابیں پڑھی ہیں. پرفارمنس رپورٹ جو کسی اسکول کی ہو، انسپیکشن ہو، یا جو مدرس ہیڈ مدرس ہو یا پرنسپل ہو، تو اس کی پرفارمنس رپورٹ کے ساتھ یہ چیز لازمی کر دی جائے کہ لائبریری میں کتنے اسٹوڈنٹس نے، کتنی کلاس نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، اور بچوں کو اسی طرح موٹیویٹ کیا جائے. یہ تو ہو کہ اسکول اور اسٹوڈنٹ کی بات اور ٹیچر کی بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں اور باپ سارا دن لیپ ٹاپ پر اور واٹس ایپ اور موبائل پر اگر بیٹھے رہیں گے، تو بچے ہمارے جو ہے نا یہ نقال ہوتی ہیں، یہ اسی چیز کو ایکوائر کر نقل کریں گے. یہ بھی واٹس ایپ، اب 5-6 سال کا بچہ ہے، وہ پاس ورڈ ہیک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں کیا چیز ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ سارا دن لیپ ٹاپ اسکرین کے اوپر ٹائم گزارتے ہیں. تو اب یہ بچے بھی ٹین ایجر نہیں، اب یہ بھی اسکرین ایجر ہو گئے ہیں. یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے. تو اسی طرح چاہیے کہ گھر میں جو ہے نا والدین کو چاہیے کہ جیسے جگنو تھا یا نونہال تھا یا اس تعلیم و تربیت تھا، تو اس قسم کے میگزین وہ لگوا لیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اسکریم کی ایک آئس کریم کی ایک جو ہے نا پیکٹ ہے، اس پر جو ہے نا سینکڑوں روپے لگ جاتے ہیں. تو 50-60 روپے کے 2-4-5 اگر میگزین آ جائیں تو بھلے بچے نہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ شعور ڈیولپ ہوگا تو وہ آنکھ کس چیز پر بھالیں گے؟ کتابوں پر بھالیں گے، موبائل پر نہ بھالیں. جب بھی وہ دیکھیں گے کہ میری ماں یا باپ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک چیز اس طرح ڈیولپ ہوگی. تو والدین کو چاہیے کہ ایک کتاب لیں، بھلے 2 صفحے پڑھیں اس کے ڈیلی. اس طرح والدہ کو چاہیے کہ بھلے 1 صفحہ پڑھے، کوئی اخبار گھر میں لگوا لیں، کوئی لوکل نیوز وہ لگوا لیں، لیکن خدا را یہ چیزیں پڑھیں گے تو بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو امیٹیٹ کریں گے، اور وہ ان میں یہ شعور ڈیولپ ہوگا. نہیں تو پھر نئی نسل جو ہے نا یہ پھر تاریک راہوں میں جو ہے گم ہو جائے گی. بہت شکریہ شاہ نواز صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور آخر میں بہت ہی اہم اور ایسا میسج دیا ہے کہ مجھے امید ہے، توقع ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں خاص طور پہ، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ، اور ہمارے جو DO ڈیر اسماعیل خان ہیں، وہ اس پہ توجہ دیں گے. بزم ادب کا پیریڈ ہے یا لائبریریوں کے قیام کا، یا پہلے سے قائم شدہ لائبریریوں کا مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دیں گے، اور بچوں کو کتاب بینی کی طرف متوجہ کریں گے. ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گومل یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، جس میں تقریباً 20 میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ شامل تھے، اور میں بھی وہاں پر انوائٹ تھا. اور VC صاحب نے اپنی اسپیچ کے دوران وہاں ایک سوال کر دیا کہ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ کسی نے کوئی کتاب مکمل پڑھی ہو
اور اس کے آتھر کا، اس کے رائٹر کا نام کیا ہے، تو 20 میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے کوئی کتاب مکمل پڑھی ہے اور اس کے آتھر کا نام یہ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، اور چائے پینے کے لیے جب ہم گئے تو وی سی صاحب سے میں نے کہا باقاعدہ طور پہ آپ کو ڈائریکشن جاری کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی لائبریری سے صرف اپنے نوٹس لینے کے لیے کتابیں نہ پڑھیں، بلکہ کوئی نہ کوئی کتاب پوری بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ دنیا میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ یہ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں تو ان کو دنیا داری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو، صرف اپنے شعبے کے بارے میں یا اپنے شعبے کے بارے میں صرف محدود معلومات ان کے پاس نہ ہوں۔ تو سب سے جو بڑا دکھ مجھے ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ کسی نے یہاں یہ بھی نہیں کہا بحیثیت مسلمان کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک کا جو رائٹر ہے یا آتھر ہے وہ اللہ ہے، اور اس کا میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہے، اور میں قرآن پاک کو پڑھ چکا ہوں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف متوجہ کیجئے، مثبت اور تعمیری شخصیت سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی طرف ابھی سے توجہ نہ دی تو آپ کے بچے کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔